السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہے آؤ بات کریں، اور اس کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام چینل اردو کا پلیٹ فارم ہے اسکائی 766 پر اور ورجن میڈیا 839 پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہر دفعہ کی طرح ایک نیا ٹاپک ہے، ایک نیا موضوع ہے، اور وہ موضوع ہماری اور آپ کی زندگیوں ہی کے اندر جو موجود بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن سے ہمیں ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے کی مختلف موضوعات ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع بھی ہماری اپنی ریئل لائف سے ایک پریکٹیکل جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک پریکٹیکل جو چیلنج ہے، اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے ہم بہت سارے لمحات پر، بہت سارے مواقعوں پر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کبھی ہم وہ اچیو کر پا رہے ہیں کہ جو ہمیں اچیو کرنا چاہیے تھا، اور کبھی ہم اپنے ہدف سے، ٹارگٹ سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری اپنی جو فیملی ہے اور جو خاندان ہے، اس خاندان کے اندر ایک بہت اہم اور بنیادی رول ہمارے اپنے بچوں کا ہوتا ہے، اور ہماری اپنی جو دن بھر کی محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اینڈ آف دا ڈے اس کا رزلٹ اگر ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، یا ہمارے اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کے نتیجے میں اگر کوئی سیٹسفیکشن اگر ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، وہ اطمینان اگر ہم حاصل نہیں کر پا رہے، تو اس میں پھر ہمیں ایک دفعہ دوبارہ اپنے جو معاملات ہیں، اپنے جو رویے ہیں، اپنا جو ایک تعلق ہے بچوں کے ساتھ، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت جو ہے وہ ہمیں پڑتی ہے۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہے، آج کا یہ ایک موضوع ہے کہ اولاد کے ساتھ ایک مثالی تعلق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو مثالی تعلق کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے۔ وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جن عوامل کے نتیجے میں یہ تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے جو بچے ہیں، ان بچوں کے ساتھ اپنا جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طریقے سے اسٹرانگ نہیں کر پاتے، اس طریقے سے وہ ایک آئیڈیل نہیں بنا پاتے کہ ہمارے اپنے بچے جو ہے وہ بھی مطمئن ہو، ہمارے ساتھ فرینڈلی ایک انوائرمنٹ کے اندر ایک بہت ہی ایک اچھا ایٹماسفیئر ہمارے اپنے گھروں کا بن جائے، اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوں اور اپنی زندگیوں کی ابتدا کر رہے ہیں، اور اپنی نئی زندگیوں کی ابتدا کر رہے ہوں، پریکٹیکل لائف کے اندر جب آ رہے ہوں، تو وہ اسی طریقے سے ہوں جس طریقے سے ہم چاہتے تھے، جس طریقے سے ہم نے خواب دیکھے تھے اپنے بچوں کے بارے میں۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہے اولاد کے ساتھ مثالی تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور مثالی تعلق کس طریقے سے ہم اس کو مثالی تعلق بنا سکتے ہیں۔ اور جس طریقے سے یہاں اسٹوڈیو کے اندر امام احسان موجود ہوتے ہیں، آج چونکہ وہ موجود نہیں مگر ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت ہیں وہ سلمان مجتبیٰ صاحب ہیں، ایک ایکسپرٹ ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، بہت سارے جو سوشل اور کمیونٹی کے جو افیئرز ہیں اس کے اندر ان کی اپنی ایک خاصی ایک گرپ ہے۔ تو سلمان صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ابراہیم بھائی۔ سلمان کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اور جو ہمارا شو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم کچھ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں لائٹ نوٹ کے اوپر، اور اس میں آپ کی جو رائے ہے، میری رائے ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی اتفاق میں ہو، کہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ وہ تھوڑا سا 19-20 ہو، اوپر نیچے ہو۔ بہرحال ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے نتیجے میں ہم اپنے ناظرین کو کچھ اس طریقے کا میسیج دے سکیں جس سے وہ کچھ پریکٹیکل ایک جس کو کہنا چاہیے نا کہ کچھ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اپنی رائے سے، اپنے تجربوں سے، جو خاص طور پر ہمارے وہ ناظرین ہیں کہ جو بزرگ ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں اس ماحول کے اندر، اس انوائرمنٹ کے اندر، تو وہ اپنے تجربات جو ہیں وہ شیئر کر سکیں۔ تو یہ دونوں طریقے سے یہ پروگرام اسی طریقے سے ہم نے آگے لے کر چلنا ہے کہ ان کی جو رائے ہے اور ان کی جو ٹیلی فون کالز ہیں وہ بھی اس کو بھی ہم شامل کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اور آپ بیٹھ کر کچھ ہلکی پھلکی وہ کرتے رہیں گے۔ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ مثالی تعلق جو ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے ابراہیم بھائی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا شکریہ، اسلام چینل کا شکریہ مجھے یہاں مدعو کرنے کا۔ اسلام چینل سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا پرانا تعلق ہے، تو آپ نے بلایا، ہم چلے آئے۔ جی بالکل۔ تو بہت اچھا ٹاپک جو ہے، موضوع بہت اچھا ہے کہ اولاد سے مثالی تعلق کیسے ہونا چاہیے۔ تو دو اس میں بہت اہم لفظ ہیں، وہ مثالی اور تعلق۔
تو اس پہ ذرا سا ہم لوگ اگر زور دیں کہ مثال اگر آپ بنائیں تو مثال کس کو بنائیں, مثال کیا ہونی چاہیے, آپ کے والد صاحب یا آپ کے والدین یا آپ کا جو بچپن گزرا اس کو آپ مثالی طور پہ اپنے سامنے رکھ کے اپنے بچوں کی نگہداشت کریں, ان کی پرورش کریں. اور دوسرا آف کورس تعلق جو ہوتا ہے وہ کس قسم کا تعلق آپ کو رکھنا چاہیے. تو بہت اہم نقطے ہیں دونوں. بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ بچوں کو جو ہے کیا کہ وہ سونے کا نوالا کھلاؤ مگر شیر کی نظر سے دیکھو, کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر سے. تو یہ اکثر ہم لوگ سنتے آتے ہیں. میری والدہ اکثر مجھے کہتی ہیں کہ اس قسم کا یہ ڈائلاگ اب نہیں چلتا. تو یہ میں آپ سے بالکل کینڈیڈ طور پہ کہہ رہا ہوں کہ امی کہتی ہیں کہ یار اب یہ نہیں چلتا. اب یہ ہے کہ اگر تم دونوں نہیں کرو گے, ایک کرو گے تو پھنسو گے, نہیں کرو گے تو پھنسو گے. صحیح. تو اگر آپ نے بچے کو سونے کا نوالا کھلایا تو وہ بگڑ جائے گا, اور اگر شیر کی نظر سے دیکھا تو وہ ضدی بن جائے گا. تو یہ جو بیلنس رکھنا ہے نا ابراہیم بھائی, وہ بہت مشکل کام ہے آج کل. لیکن چونکہ ہم لوگ یہاں اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں کے جو کسٹمز ہیں وہ الگ ہیں, جو کلچرل چیلنجز ہیں وہ مختلف ہیں, اور یہ ہم لوگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو, ضروری نہیں کہ ہم لوگ بچوں کو ہی تعلیم دیں, ہم لوگ خود بھی سیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے کیا بیلنس رکھنا چاہیے. بچے جو ہیں اچھا, اور اس میں تو دیکھیں ایک تو یہ نا کہ ہم جہاں بات کرتے ہیں کہ برطانیہ, ٹھیک ہے, جو ہمارے جو سامعین ہیں, ناظرین ہیں, ان میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو مائیگرنٹ ہیں, پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی, اپ برنگنگ ہوئی, وہاں سے یہاں پر آئے, تو ایک تھوڑا سا کلچرل گیپ جو ہے وہ انہوں نے فیل کیا. مگر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بھی, ٹھیک ہے, دنیا کے مختلف حصوں کے اندر اب یہ جو ٹاپکس ہیں, یہ ٹاپکس بہت وائڈلی جو ہے وہ ڈسکس ہو رہے ہیں, ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس کے اوپر یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کہاں تک بچوں کے اوپر کس طریقے سے, کہاں ان کو ڈسپلن میں لے کے آنا ہے, کہاں والدین کو اپنی جو ہے وہ اپنی ہیبٹ جو ہے نا وہ چینج کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیبیٹ صرف ہماری یہ کمیونٹی کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس سے ہمارے وہ ناظرین بہت سارے کہ جو پاکستان میں رہتے ہیں, جو بر صغیر کے مختلف حصوں سے آئے ہیں یا وہاں رہتے ہیں, تو وہ بھی بہت سارے اسی طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں جس طریقے سے میں اور آپ یہاں پر رہ رہے ہیں. بالکل صحیح, بالکل بجا فرمایا آپ نے. اور ایک بہت اہم تعلق جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ جب بڑے ہو رہے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. صحیح. ہم لوگ ٹی وی دیکھ لیا تو دیکھ لیا, نہیں دیکھا, باہر جا کے کھیلا, لوگوں سے بات کی. ہمارے غالباً ہم میں زیادہ کانفیڈنس تھا, ہم لوگوں سے بات کر سکتے تھے. آج کل بچوں کو, آج کل کے جو بچے ہیں ان کو سوشل میڈیا سے جو انفارمیشن حاصل ہو رہی ہے, میں غلط صحیح کی ابھی بات نہیں کر رہا, لیکن جو حاصل ہو رہی ہے, جو انفارمیشن, جو معلومات, اس میں بچے بہت خود مختار ہو گئے ہیں. بچے جو ہیں بہت زیادہ ان میں کانفیڈنس آ گیا ہے, وہ بچوں اپنے والدین سے صحیح طور پہ بات کر سکتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے ابراہیم بھائی, میں تو کافی عمر تک اپنے والد صاحب کے سامنے میں کوئی دوسرا سوال نہیں کر سکتا تھا. یہ نہیں تھا کہ مجھ میں کانفیڈنس نہیں تھا, لیکن یہ کہ شاید ہمیں وہ کانفیڈنس نہیں دیا گیا تھا کہ آپ, یا ان کا وہ ایک تھوڑا سا روب جو ہے وہ زیادہ ہوا کرتا تھا. اور وہ اچھا, اس میں بہت ساری پریکٹیکل باتیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں, اور ان میں سے ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے اندر کچھ چیزوں کو ہم اس طریقے سے شیئر کریں کہ ہمارے وہ ناظرین خاص طور پر کہ جن کے بچے خواہ وہ پرائمری اسکول کی ایج کے ہیں, سیکنڈری اسکول کی ایج کے ہیں, یا وہ اپنی ایک جو پروفیشنل لائف ہے, پروفیشنل ایجوکیشن ہے, یونیورسٹی گوئنگ جو ہیں, تو کچھ چیزیں ایسی کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے ہمارے ناظرین نے اس سے یہ کوئی 4 باتیں 6 باتیں 8 باتیں جو ہیں وہ اخذ کی. تو اس میں جو میں سمجھتا ہوں نا, ایک بہت امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ اصل میں ایک ہمارا یہ جو بر صغیر کی جو کمیونٹی ہے ہماری, اور اس کے اندر ہم اپنے جو جذبات کا اظہار ہے نا اس کے اندر کرنے میں شاید بہت زیادہ بخیل ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, ہم ایکسپریسو نہیں ہوتے ہیں کہ جو ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک تو والدین اور اولاد کا ایک فطری ایک محبت کا تعلق ہے نا, مگر یہ محبت کا تعلق آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا کوئی ایک تقاضا نہیں ہوتا کہ اس کو بہت زیادہ ایکسپریس کیا جائے, بار بار کیا جائے, اس کو نوٹ کروایا جائے؟ غالباً آج کل کے زمانے میں یہ بہت ضروری ہو گیا کہ آپ کو بچوں کو وہ ایکسپریس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں. ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے تقریباً 18 سال کا ہے, میری 2 بیٹیاں ہیں.
لیکن میں اب سے اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے بچے ہیں، تو میں بتاتا ہوں اور کہتے ہیں کس سے تم زیادہ کلوز ہو، تو میں کہتا ہوں میری بیٹیاں میرے دل کا سکون ہے، میری آنکھوں کا نور ہے. بیٹا ہاں بیٹا ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، از اوکے. لیکن یہ شاید یہ فطری عمل ہے کہ بیٹیاں آپ کو ہر دل عزیز ہوتی ہیں کہ بیٹیاں بیٹیاں ہیں. لیکن یہ غالباً اور جو میں بات کہنے لگا تھا کہ ایک بہت ضروری جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہمارے خاص کر کے جو برِ صغیر سے لوگ ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو ان ممالک میں رہتے ہیں برِ صغیر میں، وہ اپنی خامیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان اپنے بچوں میں. صحیح. الٹے طور پہ، یعنی کہ جو خامیاں مجھ میں تھیں وہ میرے بچوں میں نہ جائیں ٹھیک ہے، تاکہ وہ مجھ سے بہتر انسان بن سکے. اور بیسکلی اپنا ریفلیکشن دیکھتے ہیں اپنے بچوں میں. اور یہ شاید ہمارے برِ صغیر میں یہ غلط ہے، کیونکہ جو میں نے حاصل نہیں کیا وہ میں چاہتا ہوں میرا بچہ حاصل کرے. اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بچہ وہ شاید اس کا وہ ایمبیشن نہ ہو، جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے بالکل مختلف ہو. جیسے میرے والد صاحب تھے، وہ مجھے اکاؤنٹنٹ بنانا چاہتے تھے. اب میں نے وہ اکاؤنٹنٹ نہیں بن سکا، تو یہ نہیں ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ان کے جو میرے لیے جو ٹارگیٹس جو چاہا تھا وہ نہ. لیکن میں اللہ کا شکر ہے میں بہت اچھا ہوں، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. تو یہ برِ صغیر میں بہت عام سی چیز ہے کہ اگر میں چاہتا ہوں میرا بیٹا، اگر میں پائلٹ نہیں بن سکا تو میرا بچہ پائلٹ بن جائے. ہاں، کم از کم میں اگر وہ حاصل نہیں کر سکا ٹارگیٹ، وہ آبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکا، تو کم از کم میری اولاد جو ہے وہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی. ناظرین، ہم یہ گفتگو اسی طریقے سے جاری رکھیں گے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ کی جو قیمتی آراء ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کے اندر شامل ہوتی رہیں. اور اسکرین کے اوپر آپ کے نمبر موجود ہے، آپ یہاں اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کسی پوائنٹ کا اضافہ کرنا چاہیں وہ اس کے اندر بھی آپ اضافہ کر سکتے ہیں. اچھا سلمان مشتبہ صاحب، یہ جو ہمارا آپ کا جو ایک بچپن تھا، اس میں جو ہمارے اپنے خاص طور پہ والد کا جو رول ہوتا تھا، وہ تھوڑا سا ایک ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جو ایک اسٹرکٹ ہے، ایک روب ہے، ایک تھوڑا سا دبدبہ جو ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو ایک انوائرمنٹ تبدیل ہوئی ہے، کلچر کا فرق ہے، سوشیو اکانومک جو فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہوئے ہیں، اس میں اب وہ روب دبدبہ باقی رہنا چاہیے والد والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ، یا ہنسی مذاق کا رشتہ ہونا چاہیے، وہ ان کے فرینڈ ہوں، وہ ان کے دوست بھی ہوں، اس طریقے سے؟ آپ کی اپنی کیا رائے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، چونکہ میں اس غالباً شاید اس عمر سے گزر چکا ہوں جہاں میرے بچے ٹین ایج میں پہنچ چکے ہیں، تھوڑا سا اس عمر سے گزر چکے ہیں. تو میرا جو تجربہ رہا ہے کہ میں اپنے بچوں سے جتنا فرینڈلی ہو سکتا تھا رہا تھا. صحیح. لیکن آف کورس ایٹ دا سیم ٹائم میں روب یا دبدبے کی بات نہیں کرتا، لیکن ایک احترام کا جو لائن ہے، جو سطر ہے، وہ میں نے بنا دی تھی کہ یہ یہاں سے آپ کو گزرنا نہیں ہے. لیکن آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. یہ مشکل ہے، کیونکہ اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی تھی پہلے ابراہیم بھائی، کہ یہ صرف ان ممالک میں نہیں، یہ شاید پاکستان میں بھی ہے. صحیح. میرا پاکستان ابھی کچھ مہینوں پہلے جانا ہوا تھا، وہاں پہ بھی جو کہتے ہیں کہ پرابلی ناٹ دا رائٹ ٹرم، لیکن آوے کا آوا جو ہے بالکل الٹا ہو چکا ہے. جس زمانے میں ہم لوگ پاکستان میں تھے، کراچی میں تھے، تو وہ الگ وقت تھا، اب وہ وقت بدل چکا ہے. بچے بہت زیادہ خود مختار ہو چکے ہیں، بچے بہت زیادہ اوپن ہو چکے ہیں. بچے چاہتے ہیں کہ ان کے والدین ان سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ بابا آپ کا دن کیسا گزرا ہے، آپ مجھے بتائیں. یہ صرف مت پوچھیں کہ میں نے اسکول میں کیا کیا، آپ بھی مجھے بتائیں. کہ اگین میں آپ کو ریفلیکٹ کرتا ہوں کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا یا ہم بڑے ہو رہے تھے، ہم نے اپنے والد سے شاید نہیں پوچھا ہوگا کہ بابا آپ کا دن کیسا گزرا ہوگا. میرا خیال ہے وہ اس زمانے میں تو کانسیپٹ بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ اپنے والد صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے آج دن بھر میں کیا کیا. بالکل. مگر آج تو بچے پوچھتے ہیں نا. اور آج تو اصل میں دیکھیں ایک اور چیز بھی یہ میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا ایک انوائرمنٹ تبدیل ہو گئی ہے. انوائرمنٹ بھی کیا، آپ کا جو اپنا ایک فیملی سسٹم ہے، دیکھیں آپ کے جو بچے تھے ان کی جو انگیجمنٹ تھی پچھلی جنریشنز کے اندر، وہ بہت زیادہ تھی فیملی کے اندر ہی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. ایک وہ جو اسٹرانگ جو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوا کرتا تھا، اس میں آپ وہ نانی دادی اور وہ جو دادا ہیں وہ ریٹائرڈ لوگ ہوا کرتے تھے، ان کا بھی ایک بہت اسٹرانگ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ ہوتا تھا بچوں کے ساتھ میں. جو پیار محبت ان کو وہاں سے ملتی تھی، اور نصیحت بھی، پیار بھی، محبت بھی، لاڈ بھی، سب چیزیں، تو میرے خیال ہے وہ بہت ساری چیزیں وہ دے رہی ہوتی تھیں جو اب آج اس وقت مسنگ ہیں.
گے. تو کیا مطلب ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ پیار محبت جو نانی سے، دادی سے، دادا سے ٹھیک ہے وہ مل رہا ہوتا تھا، وہ بھی آج شاید ماں باپ جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہو گئی ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اسٹوریاں جو ہیں نا وہ سنائیں، ٹھیک ہے، کوئی بیڈ ٹائم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہوں، کچھ اپنے دن بھر کی کچھ کہانیاں سنائیں، کچھ اس طریقے سے. یہ کیا اس میں ہے؟ بالکل صحیح. آئی تھنک اس میں بہت ضروری ایک چیز ہے جو کہ میرے تجربے کے مطابق ابراہیم بھائی کہ ایک چیز، ایک آپ کو گھر میں ایک اصول ضرور بنانا ہے. جب آپ کے بچے ہوں تو کم از کم آپ کوشش یہ کریں، خاص کہ جب آپ کے بچے 13 سال تک کی کم عمر تک کے ہوں، تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کا کنیکشن بچوں سے رہے. صحیح. بھلے آپ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، یا آپ ہیں یا آپ کی بیگم ہے، دونوں کام کرتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کا کنیکشن بچوں سے ثابت رہنا چاہیے. اس میں ایک اصول جیسے ہم لوگوں نے بنایا تھا کہ گھر کا ایک میل ہم لوگ گھر میں روز کھاتے تھے، چاہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے، یا ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر لیں گے بیٹھ کے کہ وہ ڈنر ٹیبل پہ کہ یار یہ ہوا، ایسے ہوا، جو بھی. اور ویکینڈ ہم لوگوں کا عام طور پہ ساتھ گزرے گا. تو وہ کنیکشن آپ کا رکھنا بہت ضروری ہے. اگر وہ کنیکشن آپ کا وہاں سے کٹ گیا تو اس کے بہت سارے منفی جو آپ کو جو ہے وہ اثرات نظر آئیں گے. اس میں یہ ہوگا کہ بچے جو سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ سے نہیں پوچھیں گے، وہ باہر جا کے پوچھیں گے کسی اور سے، اپنے دوستوں سے. اور آپ ان کے دوست جو ہیں چاہے وہ صحیح ہو غلط ہوں، وہ آدھا آپ کو سچ آدھا جھوٹ بتائیں گے. تو وہ تعلق اگر آپ کے والدین سے آپ کا رہتا ہے کسی بھی حد تک، تو آپ کو یہ اوپن رکھنا چاہیے کہ یار بچے مجھ سے آ کے بات کر سکتے ہیں. وہ بہت ضروری ہے. اور آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا سے کنیکشن بہت زیادہ ہے. میں اپنے بچوں کی اگین مثال دیتا ہوں. سوشل میڈیا میں بالکل جو بھی وہ چاہے وہ فیس بک ہو یا جو بھی دوسرے سوشل میڈیا ایلیمنٹس ہیں اس میں ہیں، لیکن یہ کہ ہمارا تعلق اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. صحیح. بیٹے سے بات ہوتی ہے، بچیوں سے میری بات ہوتی ہے، بچیاں اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے، اور وہ تعلق جیسے میں بات کر رہا تھا ابراہیم بہت ضروری ہے. دوسرا ایک جو ہے کہ بچے خاص کر کے والدین بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں آج کل. صحیح. صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، اچھا مجھے کھانا بھی بنانا ہے، بچوں کو یہ بھی دیکھنا ہے، وہ بھی دیکھنا ہے. تو وہ تعلق کٹ گیا ہے، بہت محدود ہو گیا. اور اس تعلق کو، اس مثالی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا بچوں سے تعلق بہت زیادہ اسٹرانگ رہے. اور اگر وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ پھر بچے جو ہیں اس سے منفی. اچھا دیکھیں، ایک اس تعلق کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ایک بات تو آپ نے بہت پریکٹیکل کہی، اور وہ ہمارے ناظرین کو بھی یقیناً بہت سارے ہمارے ایسے ناظرین ہوں گے کہ جو آلریڈی اس کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں، پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، آن اینڈ آف وہ کرتے رہتے ہیں. ایک تو بات یہ ہو گئی کہ کم از کم ایک میل جو ہے دن میں، شام کا جو کھانا ہے وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں. اس کھانے کے اوپر کچھ بات چیت ہو رہی ہو کہ گھر کے حوالے سے، کوئی فیملی کے حوالے سے، کچھ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی سیریس گفتگو کر رہے ہوں. جو جیسے ہم لوگ کرتے تھے کہ ضروری نہیں کہ بہت سارا کوئی سیریس گفتگو ہے، اچھا میں نے کہ کوئی چاند پہ پہنچ گیا، وہ ضروری، لیکن وہ کنیکشن کے ٹھیک ہے میرے بابا نے بیٹھ کے، میری امی نے بیٹھ کے مجھ سے بات کی ہے اور مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں، تو وہ بہت ضروری ہے تاکہ بچے جب بڑے ہوں 14-15 سال کے ان کو پتا ہو کہ میں اپنے والدین سے سب کچھ بات کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. وہ اس موضوع کچھ بھی ہو لیکن وہ تعلق جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے. اعتماد اور وہ جو کانفیڈنس ہے، وہ جو ٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے اوپر، وہ وہیں سے بلٹ اپ ہوتا ہے. ناظرین، یہ بہت ایک اہم گفتگو اس حوالے سے کہ ہمارے وہ بہت سارے ناظرین ہوں گے کہ جو اس عمر سے گزر چکے ہیں جس میں ان کے اپنے بچے اس ایج کے ہوا کرتے تھے جو اسکول کالجز میں جاتے تھے، مگر انہوں نے اپنی زندگیوں سے ایک بہت، جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک وہ گولڈن ٹائم وہ گزارا ہے. اور یقیناً ان کے جو وہ تجربات ہیں، وہ تجربات ہمارے لیے، ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین کے لیے کہ جو ابھی عمر کے اس حصے کے اندر ہے کہ جو اپنی ایک ینگ فیملی کو پروان چڑھا رہے ہیں اور ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو ایک اچھا مستقبل فراہم کرنے کے لیے، چونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں اور والدین کا ایک اسٹرانگ ایک ریلیشن شپ ہو، وہ کنیکشن ہو. تو اسی کے حوالے سے ہماری بات چیت ہے. آپ اپنے ایکسپیرینسز ضرور شیئر کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی اس زندگی کے اندر کیا حاصل کیا، کیا دیکھا آپ کے گرد و پیش میں، آپ کے جو دائیں بائیں آپ کے جو دوست احباب موجود ہیں، ان کے بہت سارے ایکسپیرینسز سے ہم خود لرن کرتے ہیں اور لرن کر کے اپنے گھروں کے اندر، اپنی فیملیز کے اندر اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوں گے. تو یقیناً ایک جب ہم اپنی اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ بہت سارے کالرز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس کالز کے سلسلے کو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں.
کرتے ہیں تاکہ آپ کی آراء جو ہیں وہ بھی شامل کی جا سکیں. ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. میں حضرت سعید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی صحیح صاحب. میں ابھی آپ کے مہمان کی بھی گفتگو سن رہا تھا اور آپ نے بھی جو کمنٹس اس موضوع پہ شروع کیے تھے, مثالی تعلق اولاد کے ساتھ. اصل میں جس کو کہتے ہیں یہ مثالی تعلق, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے پچھلے کلچر میں اس کے لیے بہرحال کوششیں ہمیشہ جاری رہی ہیں کہ کسی نہ کسی صورت سے کوئی مثالی تعلق بنایا جائے. اور وہ مثالی تعلق ہے کیا؟ میں جہاں تک سمجھا ہوں اس مثالی تعلق کو وہ یہ ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان جو ہے وہ ہونی بہت ضروری رہی ہے, چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو, کس طرح سے بھی وہ چیز ڈیولپ ہو, لیکن اس تعلق کا ہونا پیرنٹس اور چلڈرن کے درمیان وہ ہمارے پچھلے کلچر میں ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے. چاہے اس میں ہمارے جو گرانڈ پیرنٹس تھے ان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ ایک پوری فیملی کی ایک امیج جو تھی اس کو قائم رکھا. اب چونکہ ہم اس ملک میں آ گئے ہیں اور لامحالہ یہاں کی جو ضروریات ہیں اور جو یہاں کی لائف اسٹائل ہے اور جو یہاں کی, اور یہ جو بھی سوشل میڈیا کا ذکر آیا, تو اصل میں اب صرف سوشل میڈیا بچوں کی حد تک قائم نہیں رہ گیا ہے, بلکہ پیرنٹس بھی کافی اس میں انوالو ہو گئے ہیں اور ان کا جو اپنا ٹائم جس کو کہ آپ کہتے ہیں کوالٹی ٹائم بچوں کے لیے دینا چاہیے, وہ بھی بہت ارلی لیول سے سفر ہونا شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچوں کی اپنی ایک لائف اسٹائل ہے جو اس انڈیپینڈنٹ سوشل میڈیا سے ڈیولپ ہو رہی ہے ایک ینگ ایج سے, وہ لامحالہ اگر آپ اس کو شروع سے کنٹرول نہیں کریں گے تو لامحالہ اس میں وہ ڈرفٹ ہوتے جائیں گے. سوشل میڈیا کی جو اسٹائل ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اور پھر جب ان کی ایکٹیویٹیز انڈیپینڈنٹ طور پہ بڑھتی ہیں تو اس کا لامحالہ اثر پیرنٹس کے ریلیشن شپ پہ پڑتا ہے. تو یہاں پہ بھی پیرنٹس کو اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کے جو بچے, جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, ان کو وہ کس طرح سے اپنے انٹریکشن میں لانا چاہتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ صاحب روزانہ کم از کم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھائیں پیئیں, تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے تو آسان ہے, لیکن اب جو بڑے بچے ہو گئے ہیں جو اپنی ایک طرح سے جنہوں نے لائف بھی شروع کر دی ہے, ان کی جو لائف اسٹائل ہے, ان کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہوتی جاتی ہیں, اور اس میں یہ انٹریکشن جو ہے یہ کم سے کم یوں ہوتا چلا جاتا ہے کہ وہ لامحالہ اگر میرڈ ہو گئے ہیں تو پھر ان کی بھی لائف ہے. اب اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کہاں تک اور کس حد تک کوشش کرتے ہیں. جی بالکل صحیح صاحب, آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس گفتگو کے اس سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اور ہمارے ساتھ بہت سارے کالرز جو ہیں وہ موجود ہیں, ان کو بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے اس پروگرام کے اندر شامل کریں گے. آج کا پروگرام ہے اولاد کے ساتھ جو مثالی تعلق ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے. آؤ بات کریں کا یہ ایپیزوڈ جاری ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آؤ بات کریں کہ اس ایپیزوڈ میں اولاد سے مثالی تعلق کیسا ہے, کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح اس کو مزید جو ہے وہ امپروو کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر جو بات چیت ابھی تک ہم نے کی ہے اس کے اندر سب سے اہم جو پہلو سامنے آیا ہے وہ یہ کہ اولاد کے ساتھ, خواہ وہ بالکل ایک ینگ ایج کی ہو, پرائمری اسکول جانے والے بچے ہوں یا اسکول سے چھوٹی عمر کے بچے ہوں, یا کوئی سیکنڈری اسکول کے, یا اس کے بعد کوئی پروفیشنل لائف کے اندر جو آ چکے ہوں, یونیورسٹی کالجز کے اندر موجود ہوں, ان سب کے ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ان کے ساتھ کنیکشن ہے. اور یہ ریلیشن شپ اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے, اسٹرانگ ہو سکتا ہے کہ جب ان کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم جو ہے وہ اسپیئر کیا جا رہا ہو, اس کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ ایک دوسرے کے حوالے سے جاننا, ایک دوسرے کے حوالے سے جو ٹائم شیئرنگ ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جا رہی ہو. تو اس کے حوالے سے ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ انیشیل بات چیت کے اندر جو باتیں سامنے آئی ہیں اس کے اندر ایک اہم پہلو جو ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی سامنے آئے وہ یہ کہ آج کل کے زمانے میں ہم کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا اور گیجٹس کے حوالے سے ہم صرف اپنے بچوں کو اور انہی کو ایک مورد الزام
ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے سوشل میڈیا کے یوزز کی وجہ سے ہمارے اپنے بچے کس طریقے سے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ سلمان مجتبیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کے پہلے حصے کے اندر انہوں نے مختلف حوالوں سے بات چیت کی اور اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی کالز کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا پوائنٹ پورا ہی نہیں ہوتا تو کال کٹ جاتی ہے، میں صرف ایک پوائنٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہیلو۔ اچھا نہیں، ابھی تو آپ کی پہلی مرتبہ کال کنیکٹ ہوئی ہے نا، ابھی کہاں کٹی ہے کال؟ میں پہلے کی بات کر رہی ہوں، میں ہمیشہ آپ کی ریگولر کالر ہوں۔ اچھا بالکل بالکل، ابھی تو اب آپ نے جو ہے وہ میرا خیال ہے پچھلے والے کسی پروگرام کی کٹی ہوئی کال کا تذکرہ کیا ہے۔ جی میں چلیں اب آپ بات شروع کریں۔ جی بات شروع کریں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ مثالی تعلق کس طرح قائم ہوگا کہ ہماری پوری توجہ جو ہے صرف ان کی پڑھائی کی طرف ہوتی ہے کہ وہ 18 سال کے بعد کیا بنیں گے، تو اس کے اوپر ہم بہت زیادہ فوکس ہوتے ہیں، اور اس درمیان جو ٹائم ہوتا ہے 1 سال سے لے کر 18 سال تک اس بچے کی پرسنالٹی کس طرح ڈیولپ کرنی ہے، اس کو مورل ویلیوز کیسے اس کو دینی ہے، اس کے جو ریلیجیس ویلیوز ہیں ان کو کس طرح اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا ہے، اس کو بڑے چھوٹے کا کیا احترام کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم بائی پاس کر دیتے ہیں اور صرف اس کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اسکول سے وہ آتا ہے تو ہمیں یہی فکر ہوتی ہے کہ بس بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں ٹھیک ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، وہ ہمیں بہت کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ جو اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، پھر وہ جو چیلنجز جو سوسائٹی میں بچہ جو فیس کرتا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کس طرح پریپیئر کریں کہ وہ اپنی ٹیچر کیسے اسکول میں اس کو کون سے حالات پیش آتے ہیں، کس طرح اس نے ان کو ٹیکل کرنا ہے۔ پھر جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ بات ہم نے کرنی ہے نہیں کرنی، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پردہ کریں نہ کریں۔ ہمیں ان کو اتنا میچور بنا دینا چاہیے، شروع سے ان کی ایسی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ وہ اتنے اسٹرانگ ہوں اپنے ویلیوز کے ساتھ، جو ان کے ریلیجیس ویلیوز ہیں، جو اپنے بڑوں کا احترام ہے، جو اپنی والدین کا احترام ہے، جو اچھا نہیں دیکھیں یہ بات تو بالکل آپ کی صحیح ہے کہ جو ہماری اپنی مذہبی اور جو اخلاقی اقدار ہیں، وہ جو ویلیوز ہیں، آپ اس کے اندر کوئی ایک پریکٹیکل کوئی ٹپ، کوئی ایک پریکٹیکل کام ایسا شیئر کرنا چاہیں گی ناظرین کے ساتھ کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی ان ویلیوز کی جو وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اپنے بچوں کے اندر، کوئی ایک پریکٹیکل آپ ٹپ بتائیں۔ حال تو نہیں دے سکتی، اللہ کا شکر ہے۔ ہیلو جی بات کیجیے۔ کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 4 انچ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ابھی 22 سال کا ہوا ہے، تو کیمیکل انجینئرنگ بھی کر رہا ہے اور حافظ قرآن بھی ہے، اور اتنا اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اس کو میرے ساتھ جو اس کا تعلق اتنا ہے۔ میں آپ کی بات بالکل سمجھ رہا ہوں، آپ اس میں آپ کے ماشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو بہت برکتیں عطا فرمائے، یہ آپ کی ایک بہرحال یہ کہ اچیومنٹ ہے، ایک کامیابی، ایک بہت بڑی کامیابی۔ اس کے اندر آپ اپنا جو پارٹیسپیشن ہے اس کے اندر سب سے اہم فیکٹر آپ کس بات کو کہیں گی، آپ کی سب سے زیادہ اہم کوشش کیا رہی؟ میری سب سے زیادہ اہم کوشش یہ تھی کہ ان کو ریلیجیس جو ویلیوز ہیں ان کو نرچر کریں ان کی پرسنالٹی میں۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں اور آپ نے بہت اچھی بات بھی کی اور ایک ایگزامپلز جو ہیں وہ بھی دیں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے امید ہے کہ آپ میری پوائنٹ پوری کرنے دیں گے، مجھے بھی جی بالکل، اس سے سب کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ جی بالکل بات جی میں یہ بچوں کی بات ہے اور ان کی تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ جی بچہ جو ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے بالکل اس کا کچا سا ذہن ہوتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا مکھن کا پیڑا نہیں نکالتے، صحیح، وہ جب آپ تازہ نکالتے ہیں نا، آپ اس کی چاہے گول شیپ کر لیں، لمبی کر لیں، جو بھی چاہیں، جب مکھن کو رکھ دیں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر وہ ویسا ہی ہوگا جیسے وہ پڑا ہوگا۔ صحیح، یہ چھوٹی سی میری مثال ہے۔ بچہ جو ہے جب 7 سال اسلام میں بچے کو تعلیم پر لگانا چاہیے، اس سے پہلے ماں کی گود اور باپ کا
سائے کے نیچے بچہ جو ہے رہتا ہے. یہاں تو خیر 5 سال کا کہتے ہیں اسے اسکول جانا چاہیے, ویسے اسلام میں 7 سال ہے, کیونکہ 7 سال میں بچہ سمجھ جاتا ہے چھوٹی موٹی باتیں سب چیزیں. میری سب بہن بھائیوں سے التجا ہے, ریکویسٹ ہے, سب مسلمان بہن بھائیوں سے, اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں نا آپ کے بچے آپ کے دل میں رہے, آپ کی زندگی کے ساتھ رہیں, اسلام پر رہیں, تو سب سے پہلے جب بچہ 6-7 سال کا ہو جائے یا 5 کا, اس کو اسلامی تعلیم دیں. 15 سے 16 سال تک, جب 15 سے 16 سال تک ہو جائے اس کے بعد ٹھیک ہے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے, اس کے ساتھ چلنا ہے, اس کو چاہے آپ کمپیوٹر کروائیں, انگلش کروائیں, جو بھی ہے, اس وقت آپ کا بچہ جو ہے نا سارا دین اس کے دماغ میں آ چکا ہوگا. صحیح. پھر وہ جس فیلڈ میں جانا چاہے ماں باپ کی مرضی سے, اس کی مرضی سے وہ جا سکتا ہے. میرے خیال میں اس سے بہترین اور کوئی طریقہ ہے ہی نہیں اسلام میں. میں چیلنج کرتی ہوں اگر کوئی بہن بھائی اس سے زیادہ اچھا طریقہ اس کے پاس ہے تو آ جائے, تو میں اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے چلیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بہت ایک اچھی بات کہی ہے اور آپ کی رائے جو ہے وہ یقیناً وہ بہت قیمتی ہے. ہم آپ کی جو آراء ہیں ناظرین ان کو شامل کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ اپنی رائے کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. ٹیلی فون کا نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے. آپ سلمان بھائی یہ جو کچھ پریکٹیکل اگر ہم بات چیت کریں نا تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر کا ہو یا بڑی عمر کا یا بہت بڑی عمر کا, مطلب کوئی آپ اس کو لے لیں کہ ایک نرسری کلاس کا کوئی بچہ ہے یا یونیورسٹی کا بچہ ہے, ایک جو کانفیڈنس کا جو لیول ہے وہ کتنا اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس سے کوئی مدد چاہتے ہیں, جب آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ میری کچھ مدد کرو, کچھ ہیلپ کرو, تو اس سے کیا فیلنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے خاص طور پر؟ میں اپنے تجربے سے ہی بات کرتا ہوں ابراہیم بھائی کہ جتنا آپ اپنے بچوں پہ اعتماد کریں گے, جتنا ان پہ آپ ان کو کسی چیز کی اونرشپ دیں گے, صحیح, اس سے بچوں میں اتنا ہی اعتماد آئے گا. وہ بہت ضروری ہے, خاص کر کے آج کل کے دور میں جب کہ بچوں کو صحیح راستے سے بھٹکنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. اگر آپ نے ان کو ذرا سا زور سے جھٹک دیا یا تو وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے میں بات نہیں کرتا آپ سے. میں آپ کو پھر سے مثال دیتا ہوں, ہمارے پہلے بھائی بات کر رہے تھے کہ جو بنیادی چیز ہے وہ شامل آپ کا کرنا اپنے اس ڈنر ٹیبل پہ یا ان سے بات کرنا, وہ بنیادی ایک طریقہ ہے. صحیح. وہ ایوالو ہو کے وہ اس لیول پہ پہنچ جائے گا جب وہ 15-16 سال کے ہوتے ہیں کہ اتنا ان میں اتنا کانفیڈنس آ جائے گا کہ میں اپنے والدین سے ہر صورت میں بات کر سکتا ہوں. تو یہ اس کو ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. اور جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ ٹرسٹ کی, وہ ٹرسٹ لیول بھی جو ہے وہ بچوں سے کم عمری میں وہ ڈیولپ ہوتا ہے. آپ 16 سال تک کے بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرو, کیونکہ وہ اگر آپ اس کو شروع سے ڈیولپ نہیں کریں گے وہ کبھی بھی آپ اس کو اس لیول پہ نہیں لے کے آ سکتے. تو وہ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی بہت ضروری کہ جیسے پہلے ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ ایک مکمل شخصیت بنانا بچے کو وہ بہت ضروری ہے. آپ اس کو صرف پڑھائی کی طرف راغب نہیں کر سکتے, آپ اس کو صرف اسلامی تعلیم کی طرف راغب نہیں کر سکتے, آپ اس کو صرف کھیل کی طرف نہیں چھوڑ سکتے. وہ ایک بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. جیسے ہمارے ممالک میں ہوتا ہے کہ بچے اسکول بھی جاتے ہیں, بچے اسلامی اسکول بھی جاتے ہیں, بچے اپنا کھیل کود بھی کرتے ہیں, بچہ پلے اسٹیشن بھی کھیلتے ہیں, تو وہ سب اپنی جگہ بہت ضروری ہے. آپ کسی ایک چیز کو نہیں کر سکتے کہ بچہ بس یہ جا کے کرو بس باقی مت کرو, یا میں تمہیں 16 سال کے بعد یا 18 سال کی عمر تک کے بعد آپ کو اس پہ شامل, کیونکہ وہ بچہ کن ذہن ہو جائے گا, بچوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کروں کیا نہیں ہے کیسے. اور یہ جو ڈیولپنگ ایج ہوتی ہے 6 سال سے لے کر سمجھے 16 سال تک 18 سال تک, اس میں یہ ساری ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے کہ بچہ باہر جا کے کھیلے گا. میں آپ کو اگین اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میرا بیٹا باہر گیا, اس کو تھوڑا سا لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ کیا, دیز آر آل ڈیولپنگ فیکٹرز. وہ بچہ کسی سے بات کرے گا, لڑے گا, تھوڑی سی منہ ماری ہوگی, اس میں ہی بچہ سیکھے گا اچھا یار اس طریقے سے میں بات کر سکتا ہوں لوگوں سے. یہ ساری چیزیں کلیکٹیولی بہت ضروری ہے. وہ ایک پروسیس ہے جس میں ہر بچے کو گزرنا ہے. آپ بچے کو اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کے سائے تلے آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے کہ بچہ بس ٹھیک ہے. اچھا, اس میں بھی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خاص طور پر اپنے بچوں کو اتنا زیادہ سافٹ اور ٹینڈر کر دیتے ہیں, ان کو اس قدر
ہر چیز جو ہے وہ ان کو فراہم کرنی، وہ ٹھیک ہے ہر چیز فراہم کرنی، مگر اس کے ساتھ میں مطلب ان کو کوئی کام نہیں کرنے دینا، ان کو کہ نہیں بھئی ابھی تو یہ پڑھ رہا ہے، ابھی تو یہ. تو آپ جو میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ ان کو وقتاً فوقتاً مختلف کام دیتے رہنا چاہیے، ٹاسک دینا چاہیے، گھر کے کاموں کے اندر انگیج کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی گھر میں صفائی کرنی ہے، کچھ ذمہ داری بچوں کی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کوئی گارڈن صاف کرنا ہے، کچھ اور مختلف گھر کو جتنے کام ہیں ان میں سب کی کچھ نہ کچھ روٹین میں ڈیوٹیز ہونی چاہیے، تاکہ گھر کے اندر ایک اونرشپ جو ہے وہ فیل ہو بچوں کو کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے. اور اگر نہیں کر رہا ہے تو پھر اس سے پوچھ گچھ کی جائے کہ بھائی کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ کی جاب ہے یہ، آپ کا ٹاسک ہے یہ، آپ بھی گھر میں رہتے ہیں، آپ بھی اس گھر کا حصہ ہیں، تو آپ کی بھی اونرشپ اس کے اندر موجود ہے. تو میرے خیال ہے یہ بہت ساری چیزیں مل ملا کر بچوں کے اندر ایک اپنی رسپانسبلٹیز کا جو احساس ہے وہ کریٹ کرتی ہیں. اور جو بات ایک ہمارے کالر نے بھی کہی، اور یہ بات بہرحال ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہم بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، مگر کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا تنقیدی جائزہ بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنا بہت زیادہ ایکسٹرا جو ہے نا اپنے حوالے سے بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہمیں خود بھی اپنے آپ کو بھی ایک پازیٹیو جو اپریسیشن ہے وہ دینی چاہیے کہ بہرحال ایک نیکی بدی کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہوتا ہے، ہم بچوں کے اندر ٹرانسفر کرنے کی اس کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ایک امانت کا، دیانت کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہے خوش اخلاقی سے بات کرنا. وہ بہت سارے ایسے سویرنگ ورڈ کے جو بچوں میں بالکل عام ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر اس کی پابندیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ گھر کے اندر کسی نے کوئی اس طریقے. اچھا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ایک ٹیچنگ ہے، یہ ایک آپ نے ایک مورل ویلیو جو ہے اپنی وہ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اپنا بہت زیادہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل، آپ نے میرے تجربے کے مطابق اور جو میں نے لوگوں میں دیکھا ہے کہ بچے کو ہر آسائش دینا، ہر آرائش دینا بہت ضروری ہے. بچے جو آپ کے آپ اس سے اگر آپ اس کو دے سکتے ہیں تو بالکل دیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو آپ نے ذمہ داری کی بات کی، وہ ذمہ داری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی کم عمری سے بچوں میں آنا چاہیے، سکھانا چاہیے. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ آپ کام جو کر رہے ہیں بچوں کے سامنے، وہ بچے آپ دیکھیں آپ کو کہ یار میرے والدین یہ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ اس کو اس وقت شاید پتہ نہ ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اس کو یہ یاد رہے گا کہ میرے باپ نے یا میرے ماں نے ایسا کیا تھا. جیسے اکثر اگر کبھی میں باہر جاتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے تو میں کچھ کرتا ہوں بچوں کے سامنے دکھانے کے لیے، چاہے کہ دیکھو میرے بابا نے یہ کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ میرے بابا نے پہلے یہ کیا تھا. اور میرے بچے آج تک مجھے بتاتے ہیں بابا مجھے یاد ہے آپ نے 2 سال پہلے یہ کیا تھا، ایسے کر کے کھانا دے دیا تھا کسی کو. تو یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اپنے وہ آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ بچے دیکھتے ہیں اور بچے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ آپ کی زبان صاف ہے، آپ جو باتیں بچوں سے کہتے ہیں یا دوسرے لوگوں سے آپ بات کرتے ہو، بچے یاد رکھتے ہیں کہ یار اس طریقے سے بات کرنا، خوش اخلاقی ہوئی، سچ بولنا ہوا، اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں ان سے اچھا تعلق رکھنا، یہ سب چیزیں بچے یاد رکھتے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ابراہیم بھائی وہ برا بھی یاد رکھتے ہیں کہ برا بھی یاد رکھتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے وہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے نا، وہ یہ کہ ان کے والد اور والدہ، ان دونوں کا آپس میں تعلق کس طریقے کا ہے، اور وہ دونوں آپس میں کس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں. اگر ان کی کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو اس کے اوپر کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں، اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، اس کے اندر کہاں کون سے لیمٹس جو ہیں وہ پامال کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں، بھلے سے وہ خاموش رہتے ہیں اس وقت تو خاص طور پہ وہ سہمے ہوئے ہوتے ہیں بچے، خواہ وہ یونیورسٹی کا ہی بچہ کیوں نہ ہو. اگر اپنے والد والدہ کو اگر وہ جھگڑا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ خاموشی سے وہ دیکھتے رہتے ہیں، مگر سب کچھ چیزیں آبزرو کرتے رہتے ہیں. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. سوری میں آپ کا دوبارہ ٹائم لے رہی ہوں. جی بالکل بات کیجیے. میرے 1-2 بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. ایک تھا یہ کہ کمیونیکیٹ بہت زیادہ کریں بچوں کے ساتھ، بہت زیادہ، کم از کم آدھا گھنٹہ تو انہیں دیں کہ کوئی نہ کوئی بات ان سے شیئر کریں، کوئی بات ان سے کریں. یہ نہیں کہ بچہ لگا ہوا ہے اور آپ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ لگا ہوا ہے تو آپ اگنور کر دیں. نہیں. تو دوسری میری یہ بات ہے کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا، اور ہم بڑے
इस तरह अपने आप को वो करते हैं। लेकिन बच्चे अगर मासूम हैं तो आप खुद भी मासूम बनने की कोशिश करें, किसी की गिबत ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी की तअल्लुक ना करें, क्योंकि ये सब चीजें हराम है इस्लाम में, और हमें हराम और हलाल और हर चीज का ख्याल करना पड़ेगा, तो फिर हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होगी। अगर उनके सामने हम किसी के गीबत करेंगे, इस तरह की बुराइयां करेंगे और रिश्तों की बुराइयां करेंगे और इस तरह की चीजें, तो वो नर्चर होंगी बच्चों में, और वो फिर वो उनकी पर्सनैलिटी उस तरह डेवलप नहीं होगी कि जिस तरह होनी चाहिए। अच्छा, आपने एक बात कही ना, कम्युनिकेट जरूर करें आधा घंटा कम से कम। आप चूंकि आपने ये बहुत टेक्निकल बात है, प्रैक्टिकल बात है ना। अच्छा, इस कम्युनिकेशन के लिए आपका अपना क्या ख्याल है, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सक्सेसफुल मदर, कौन सा सबसे अच्छा वक्त होता है एक बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने का, जो आपके ख्याल में जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बच्चे को याद रखता है, बच्चा सुनने के लिए तैयार होता है? तो आपके ख्याल में कौन सा सबसे क्वालिटी टाइम होता है वो? क्योंकि ये जो मुल्क है ना, इसमें हर कोई जो है वो भाग रहा होता है, तो मैं सबकी बात करूंगी कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता। चलें, सही, आप कोशिश करें कि खाना सब मिलकर खाएं एक जगह पे, और फिर इकट्ठे होकर खाएं, और फिर कोई ना कोई बात बच्चों के साथ शेयर करें, और थोड़ा सा उनको टाइम दें, और फिर एक दूसरे के साथ बच्चों को, बहन भाइयों की जो भी फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको सबको मिलकर थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए और चीजें शेयर करनी चाहिए। दिन को क्या हुआ, कैसे आपका दिन गुजरा, मतलब पूरी तरह उसको और खास करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें बच्चों के सामने। ये ना कहें कि वो मासूम है, उन्हें कुछ नहीं पता चलता, वो सब कुछ उनको पता चलता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा शामिल हुई हैं और बहुत अच्छी बात आपने कही है। प्रैक्टिकल बातें भी हमारे साथ में बहुत सारी आ रही हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह, आपने अच्छा टॉपिक रखा है आज का। मैं ये पूछना चाहती हूँ वैसे कि पहले जैसे था हमारे उस्ताद से, हम पाकिस्तान से पढ़े हैं, हमारे उस्ताद हमें मारते थे, कुछ भी करते थे, और स्कूल में बहुत मार में पीटी है, लेकिन फिर भी हमारे उनकी इज्जत है हमारे ज़हन में, हमारे टीचरों की। सही, यहाँ से जब जाते हैं हम तो फिर उनको लेके जाते हैं, उनके लिए उनका एहतराम करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चों में ये बात नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी फैमिली में है, वो मस्जिद में बच्चा पढ़ता था, उसको टीचर ने वहाँ उसको मारा, वो गारा की अम्मी को बताता है कि मार पीट थी, मां ने कहा बेटा कोई बात नहीं, टीचर कोई कुछ कहता है तो उस्ताद है, कहने दो, कोई बात नहीं। तो लेकिन ऐसा करते करते वो बेटे के दिल में इस तरह, उसकी माँ ने गारे में पूछा कि बेटा क्या हुआ, वो कहता इस टीचर की जो कारी साहब पढ़ाते थे ना मस्जिद के अंदर, उसकी नफरत होगी मेरे दिल में। जब भी कहीं वो टीचर उसका मिलता है ना बच्चे को, वो उसको मतलब बड़े गुस्से की नजर देखता है, कहता है कि मेरा दिल इसको इसकी पिटाई करूं। तो उसके माँ ने कहा कि नहीं बेटा, वो आपका टीचर है, उसको मोहब्बत करो, प्यार करो, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, मेरा ख्याल है आपकी जो आपका पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर हम कुछ बातचीत कर लेते। देखें, सबसे एक अहम चीज़ जो है वो तो ये कि जो हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे असातिज़ा मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर हमें मिले कि जिन्होंने सख्ती भी की, मगर उस सख्ती के साथ में, उस सख्ती के फ़ौरन बाद उनका जो एक अपना मोहब्बत का, नरमी का भी एक ताल्लुक़ होता था, जिस ताल्लुक़ ने उनकी अपनी एक जो शख्सियत थी, उस शख्सियत को कायम व दायम रखा। मगर बहरहाल चूँकि यहाँ ये एक डिफरेंट कंट्री है, इसके अपने लॉज़ हैं, और उन लॉज़ को सबसे एक अहम चीज़ ये कि उन लॉज़ को हमेशा ओबे करना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर एक बच्चा अपने सुबह से लेकर शाम तक के औकात के अंदर 10 मुख्तलिफ़ असातिज़ा के साथ डील कर रहा है, और उनमें से कोई एक जो है उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, या वो अपने गुस्से का इजहार करता है बहुत ज़्यादा और आउट ऑफ द वे जाकर बात करता है, तो लाजमी सी बात है उस बच्चे को, चूँकि वो उस सोसाइटी का, उस कल्चर का नॉर्म नहीं है, बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाकर बात हो रही है, तो लाजमी सी बात है कि बच्चा उसको एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी तौर पर तैयार नहीं होगा। तो इस बात को बहरहाल हमें, ये चूँकि मुख्तलिफ एक थोड़ी सी बातचीत थी। अच्छा, जब हम बातचीत कर रहे हैं ना कि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, अब कम्युनिकेट करने में तो ये भी होगा कि मतलब मैं बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ और उससे बातचीत कर रहा हूँ, उसकी तरफ से भी कुछ बातें आएंगी ना, कुछ उसकी कुछ चॉइसेस आएंगी। अब उन चॉइसेस को
رسپیکٹ دینی چاہیے, ان چوائسیز کا خیال رکھنا چاہیے, یا اپنی چونکہ ہم ماں ہیں باپ ہیں ہمیں اپنی جو ہے نا بات جو ہے وہ منوانی ہے, تو اس کے اندر کیا ایک رویہ کیا ہونا چاہیے والدین کا؟ بالکل بہت اچھی بات ہے ابراہیم بھائی. پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے اساتذہ کی. اگین میں وہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری بہن نے کہا کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے, وہ بہت ضروری ہے ایون آج کل کے. لیکن ایک فلو جو ایک خامی ہم میں بھی ہے ایز پیرنٹ, وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ کوئی شکایت یا کوئی گلہ لے کے آتا ہے ہمارے پاس, یا آتی ہے کہ میری ٹیچر نے مجھ سے یہ کہا, ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں اگین یہ ہوتا تھا کہ بیٹا چلو ٹھیک ہے, اگر بچہ آپ کا استاد آپ کو یا استانی آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے, کیونکہ آپ کی استاد ہے یا استانی ہے وہ. لیکن ہم لوگ امیجیٹلی ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ بیٹا تم صحیح ہو, ٹیچر غلط ہے. صحیح. اور ہمیں بھی یہاں پہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. میں اگین ہمارے بچے جو ہیں, بچے آتے ہیں, ہم لوگ بات کرتے ہیں, بچے پوچھتے ہیں ہم سے, میرا جو نظریہ یہ ہے, میں بچوں سے ضرور پوچھتا ہوں کہ اچھا تم نے بیٹا کیا کیا تھا, استانی نے تو یہ, استاد نے تو یہ کہ تم نے کیا تھا جس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کہا تم سے. تو پھر اگر آپ بیلنس ویو لے کے اس سے بات کریں گے تو اس کو بھی سمجھ آئے گی کہ میں بار بار آ کے شکایت نہیں کر سکتا اپنے بچوں اپنے ٹیچرز کی. تو وہ بہت ضروری ہے, ہم لوگ کو بھی بیلنس رکھنا چاہیے. ناظرین کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم, نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں. وعلیکم السلام. جی میں نے ایک پوائنٹ مس کر دی تھی, میں وہ ضروری کلیئر کرنا چاہتی ہوں. جی بالکل کلیئر کیجئے, 2 منٹ ہم بریک پہ جائیں گے, اس سے پہلے آپ اپنی بات مکمل کیجئے. جی میری کوشش یہی ہوگی, کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا تھا بچے کو جب پہلی اس کی لائف میں اس کو اسلام کی طرف لانا چاہیے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. جب بچہ 16 سال کا ہو جائے گا یا 15 سال کا ہو جائے گا نا, تو اگر چاہیں گے نا آپ کے اب ہم بچے کو ادھر اسلامی تعلیم دیں, یہ کریں وہ کریں, تو بچہ بڑی مشکل ہے اس کے ساتھ, کیونکہ بچہ جو ہے وہ یوز ٹو ہو چکا ہے دوسرے انوائرمنٹ میں, دوسری ایجوکیشن میں. اور میں خود کچھ کتنی خواتین کو جانتی ہوں کہ جان چھڑانے کے لیے بچے کو 3 سال کے بچے کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھے نرسری میں, اور بچہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میری عرض ہے سب مسلمان بہنوں سے بھائیوں سے, بالکل نہ ایسا کریں, بچوں سے جان نہ چھڑائیں. بچے اللہ کی دی ہوئی دولت ہے, سب سے بڑی دولت ہے. یہ جو پیسہ, یہ جو دوسری چیزیں, یہ دولت نہیں ہے, اولاد آپ کی دولت ہے. خدا کے لیے اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کریں اور ان کو صحیح راستے پر لے کر جائیں. بہت شکریہ, آپ دوبارہ ہمارے ساتھ شامل ہوئی, آپ اپنا دوسرا جو پوائنٹ تھا اس کو بھی ہمارے ساتھ شیئر کیا. ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ بہت دلچسپ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر مزید ہم کچھ اور بات چیت کریں گے. مختلف جو پریکٹیکل جو ٹپس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے اولاد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے, اس کو مثالی کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. اور اس نئی ایپیزوڈ میں اس نئے ٹاپک کے ساتھ ہمارے ساتھ سلمان مشتبہ صاحب موجود ہیں, اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم نے بات چیت کی ہے اس کو ہم اسی سلسلے کو اس بریک پہ جانے کے بعد بھی کنٹینیو رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام کے آخری حصے کے اندر اس حصے میں ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. اولاد سے مثالی تعلق کیسا ہونا چاہیے, کس طرح ہونا چاہیے, اس کو مضبوط کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. بچے خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں, بہرحال بچے ہی ہوتے ہیں, اور جو والدین ہیں ان کی نظر میں وہ ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں. تو اس تعلق کو کس طریقے سے مضبوط کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ہم نے گفتگو اب تک کی ہے. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی رائے بھی شامل کی. سلمان مشتبہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں جو سوشل اور کمیونٹی ایشوز کے اندر خاصے ایکسپرٹ ہیں, ایک وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں. ان کی بھی بات چیت کو ہم مزید شامل کریں گے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں اور پروگرام کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مسز ناصر کیسی ہیں آپ؟ خیر خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
آپ کے یہ معزز مہمان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس پروگرام میں، اور ان کی نامی بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بہن، شکریہ ماشاءاللہ، بہت اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے، اور امام صاحب کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ان کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین آمین۔ اور میرے نزدیک جو ہے تو بچوں کی جو تربیت کے مطلب حوالے سے 3 پوائنٹ ہیں کہ پہلا تو ہے بچوں پہ ٹرسٹ کریں، اور ان کے ساتھ فرینڈ شپ رکھیں، اور ان کے ساتھ جو تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ جو میری بہن نے بھی کہا تھا کہ کمیونیکیشن کا ہے، تو یہ 3 رکھنے چاہیے۔ اور جیسے ہمارے معزز مہمان بھی شروع میں کہے تھے کہ بچوں پہ مطلب ٹرسٹ کرنا چاہیے، تو بچوں پہ ٹرسٹ کریں لیکن آنکھیں کھول کے کریں، بند کر کے نہ کریں۔ مثال کے طور پر پرائیویٹ اسکول کا بچہ ہے تو اگر ہم اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ بیٹا ہاں ٹھیک ہے، آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، سیدھا گھر میں آنے، کیونکہ وہ واک کر کے اکثر بچے آتے ہیں مطلب ہے، لیکن بچوں سے چھپ کے ان کے بیگ چیک کریں گے، کہیں کسی آج جیسے ڈرگ ڈیلنگ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے تو یہ بچوں کو یوز کرتے ہیں، تو ان سے چھپ کے چیک کریں، ان کے سامنے چیک نہ کریں، پیچھے سے چیک کریں کہ دیکھو کہ بچے کو کوئی مطلب کلو ماں کو یا باپ کو مل جاتا ہے، تو بچے مطلب ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن ان سے یہ ہے کہ ٹرسٹ کریں لیکن ان کے ساتھ مطلب سب کچھ چیک مطلب رکھیں۔ دوسرا جو ہے کہ بچوں کے ساتھ جو آپ نے کہا تھا نا کہ مطلب کس وقت ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، تو بیسٹ ٹائم وہ ہے جب بچہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتا ہے، جس وقت بچہ جیسے سم ٹائم آتا ہے باہر سے، پرائمری اسکول کا بچہ، سیکنڈری اسکول کا بچہ، کوئی ایسا اس کے ساتھ ہیپن ہوا ہوتا ہے تو وہ آ کے ماں سے بات کرنا چاہتا ہے، تو ماں کسی فون پہ ہے یا ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے تو بچوں کو اسٹاپ کرتے، ٹھہرو بیٹا میں اپنی بات ختم کر لوں، یا ٹھہرو میں یہ سین دیکھ لوں پھر بات کرتی ہوں، تو وہ بچے کا وہ جو سوئنگ ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت کہنا چاہتا ہے جو بات کرنا چاہتا ہے تو وہ بعد میں وہ بات نہیں ہوتی، چاہے ماں جتنی بزی ہے، جتنی امپورٹنٹ بات فون پہ کر رہی ہے، کوئی ٹی وی کا پروگرام دیکھ رہے اسی وقت اسٹاپ کر کے بچے کی سنیں، اس وقت جو بچہ آپ کو کہے گا وہ صحیح ٹائم ہے، ہم کوئی خاص ٹائم نہیں کہہ سکتے، کسی وقت بھی بچہ جیسے مطلب بڑے بچے ٹین ایجر ہیں، مطلب بہن بھائیوں نے آپس میں مطلب کوئی لڑائی جھگڑا کیا تو وہ آ کے ماں کے پاس مقدمہ لے کے آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ٹھہرو میں پہلے یہ کام کر لوں، اسی وقت آپ سنیں ان کو، یہ بیسٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کے کہ جس وقت بچہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ یہ بچوں کو سنیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اور دوسرا جو ایک اور پوائنٹ آپ لوگوں نے ریز کیا تھا کہ بچے اس ملک کے بہت لیزی ہے، کام نہیں کرتے، تو وہ تو میں خود معزز مہمان سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کو ایسی ٹپ بتائیں کہ ہم مطلب بچوں کو کیسے کام دلائیں۔ میں تو اپنے بیٹے کو کہتی ہوں بیٹے ذرا جا کے ڈرائیو وے میں ذرا برش لگاؤ، تو آگے سے مجھ سے پوچھتا ماما کون آ رہا ہے آج۔ اچھا چلیں اس کے اوپر بالکل بات کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات آپ نے کہی ہے فرینڈ شپ کے حوالے سے، تو اس کو فرینڈ شپ بچوں کے ساتھ جو دوستی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کس حد تک ہونی چاہیے اور اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ فرینڈ شپ یہ ہے نا کہ بچے سے ہر ٹاپک پہ، جیسے ہماری بہن بھی کہتی ہے کہ بچوں کو یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں پتا، بچوں کو ہم سے زیادہ آج کل پتا ہے ہر چیز پہ۔ اب جیسے اس ملک میں ہم رہتے ہیں ملٹی کلچر سوسائٹی ہے، تو اب بچوں کو یہ اگر سیکنڈری اسکول کا بچہ یا جیسے بھی ہے تو کہ بچے کو مطلب بتائیں کہ اگر جیسے ابھی بچے جوان مطلب کتنی بہنوں کے، تو وہ ہم یہ کہنا چاہیے بچوں کو کہ اگر آپ کی طرف کوئی بڑھتا ہے یا آپ کسی کی طرف بڑھتے ہو تو یہ مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے۔ اگر بے شک ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ کسی کو چوز کرتے ہو، اپنے لائف پارٹنر کو چوز کرتے ہو، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ کہے کہ اگر میری ماں بڑی اسلامی ہے تو میں کسی ہندو لڑکی کو کے ساتھ فرینڈ شپ کر کے اس کو مسلمان کرنا چاہوں تو میری ماں بڑی خوش ہوگی۔ پہلے سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائیں، بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ رکھیں۔ اگر بچے کے ماں باپ نہیں سنتے تو بچے باہر جا کے اپنے فرینڈس کو ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مس ناصر، آپ شامل ہوئی ہیں، بہت ساری آپ نے پریکٹیکل جو باتیں ہیں وہ بھی کی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے کچھ اور کالرز بھی موجود ہیں لائن کے اوپر، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ کالر کی طرف السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جوانی بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کا پروگرام ہمارے سب کے لیے بہت اچھا ہے۔ کالر مرد کوئی نہیں آ رہے، عورتیں ہی آ رہی ہیں۔ میرے خیال ہے مرد سن رہے ہیں، وہ بہت غور سے سن رہے ہیں ساری باتیں۔ اور عام طور پہ حالات علیحدہ علیحدہ ہیں، جو تو کامیاب مائیں ہیں ان کے تو تجربے سونے پہ سہاگا ہے، مگر جو سنگل پیرنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ شروع سے مم تو اسی وقت بنتی ہے جب اس کے شادی ہوتی ہے، تو تجربے نہیں ہوتے۔ تو جو دوسرے سلمان بھائی ہیں ان کی بات سے میں بہت سہمت ہوں، انہوں نے ایک پوائنٹ بہت اچھا بتایا کہ سکولوں میں بھی جو کچھ بچے غلط کچھ بتاتے ہیں گھر آ کے، کچھ ادھر اور کہتے ہیں گھر آ کے کچھ ہوتے، تو وہاں بھی پرابلم آتے ہیں۔ صحیح، بیلنس رکھ کے چلنا چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گی کہ
کچھ بچے بے شک ان کو سب کہتے ہیں گھر کا کام میں ہاتھ بٹاؤ، وہ نہیں بٹاتے، تو مجھے آپ سے مشورہ چاہیے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دونوں بھائیوں کو میری طرف سے بہت بہت سلام. بہت بہت شکریہ. آج آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے. صحیح ہے. بس میں ایک چھوٹا سا میسج دوں گا جی کہ اگر بچوں کو کامیاب کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے بچوں کو، تو ان کو اسلامی تعلیم دینی بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. اور جو سب میں جو اہم جو مطلب یعنی کہ بچوں کو ماں باپ کو بچوں کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے. بالکل ضروری. انہوں نے بچوں کے سامنے ایک رہنا چاہیے، تاکہ کیونکہ باہر ماحول جو بھی ہو، اگر گھر کا ماحول ہے اچھا ہے تو بچہ باہر سے گھر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، اگر ماں باپ پازیٹیو ہو تو بچے کبھی خراب نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. جی بہت بہت شکریہ، آپ شامل ہو گئے، اور خاص طور پر آپ کی جو شمولیت ہے اس سے مزید ہماری حوصلہ افزائی ہوئی کہ مردوں میں سے جو ہے ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہو گیا، ورنہ دو مرد آپس میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات چیت کر رہے تھے. تو بہرحال اچھا ایک چیز جو بات ہے نا، آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں تو میں بھی اس میں کچھ عرض کروں گا کہ یہ گھر کے کاموں میں بچوں کو کیسے انوالو کیا جائے. بہت اچھا سوال ہے. میری اس بہن نے بھی کیا تھا اور دوسری بہن نے بھی کیا تھا. تو میرا جو تجربہ رہا ہے، جو لوگوں سے میں نے کہا ہے کہ اکثر، اور میں اپنے بچوں پہ اس کو میں نے آزمایا ہوا ہے یہ ہر بار، یہ کہ بچوں کو آپ کم عمری سے اس ماحول میں بڑا کریں کہ ان پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرا جب بیٹا 5-6 سال کا تھا، بجائے اس کے کہ جیسے بہن نے کہا کہ آپ باہر جا کے برش لگا دو، تو اس کو آپ 16 سال کی عمر کی یا 12 سال کی عمر کے بچے کو وہ آپ سے واپس سوال کرے گا، بابا امی کون آ رہا ہے، میں کیوں کروں ایسا. لیکن آپ 6 سال تک کے بچے کو کہیں گے، اس عمر سے شروع کریں گے تو آپ کو اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. وہ کم عمری سے آپ کو شروع کرنا ہے، تو وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس میں بچے کو رسپانسبلٹی ملے. جیسے دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے ابراہیم بھائی، کہ یہاں پر بھی ہوتا ہے، امریکہ کینیڈا میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کو $5 ملتا ہے جا کے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو کچرا باہر جا کے پھینکنا ہے. بالکل صحیح. یا آپ کو جا کے گارڈن صاف کرنا ہے آپ کو. تو وہ بھلے آپ اس کو ریوارڈ نہ کریں، لیکن کم از کم اس کو ایک رسپانسبلٹی دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو میں کچھ کسی طریقے سے اس کو انسینٹیوائز کر دیں. کیونکہ یہ نہیں کہ آپ اس کو لالچ دے رہے ہیں، لیکن بچے کو آپ کہتے ہیں بیٹا تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ایکسٹرا ملے گا، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں نہیں ملے گا. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ یہ ارلی ایج سے اگر آپ کوئی اس طریقے کا یہ جو ریوارڈز کا کوئی پوائنٹس کا کوئی سسٹم بنا دیں کہ بھائی یہ پوائنٹس کا ایک سسٹم ہے، جس نے اتنے پوائنٹس اچیو کیے ہیں اس کو جو ہے نا یہ ویکینڈ کے اوپر اس کا یہ فرمائش جو ہے اس کی پوری ہوگی، جو بھی بات چیت ہے اس کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور چیز بھی ہے جو میں نے محسوس بھی کیا ہے، کر کے بھی دیکھا ہے، اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ کروانا چاہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ جس طریقے سے کروانا چاہ رہے ہیں نا اس طریقے سے نہیں ہوگا، وہ اس کا ریزلٹ آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوبارہ برش کرنا پڑے. بالکل ٹھیک ہے، اس بات کے لیے پہلے آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ بھئی ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. اچھا پھر اس کا طریقہ یہ کہ آپ اپنے گھر کے اندر صفائی کر رہے ہیں، ہوور کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے 2 کمرے کرنے کے بعد بچے کو یہ کہا کہ بھئی یہ تیسرا تم کر دو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیسرا جو ہے نا وہ کرے، کیونکہ وہ دیکھ چکا ہوگا کہ بھئی 2 کرنے کے بعد. یا پھر آپ یہ کہیں کہ یار میں بہت تھک گیا ہوں اب اس وقت جو ہے یہ کام میں نے آدھا تو کر لیا، اب مجھ سے اب نہیں ہو رہا، کیا اس کو پلیز کمپلیٹ کر سکتے ہو. تھوڑا سے آپ اپنے کچھ ایموشن سینٹیمنٹ کریں تاکہ بچے کی ایک ٹریننگ جو ہے وہ کچھ شروع ہو. تو میرے خیال یہ تینوں چیزیں ملا کر کچھ بچوں پہ کچھ ایک چیز ہوگی. اور پھر یہ ضروری اس کے بعد بھی نہیں ہے کہ ہر بچہ ہر کام جو ہے آپ جس طریقے سے چاہ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے کرے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ آپ کے ساتھ گروسری کرنے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی بچہ جو ہے وہ کچھ اور کرنے کے لیے تیار ہو، وہ اس کے اندر کام کے وہ اس کا انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے تو اس سے وہی کام جو ہے وہ کروا کے دیکھ لیں. قدرتی طور پہ ابراہیم بھائی، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، قدرتی طور پہ یہ ہم سب بڑے ہوئے ہیں سنتے ہوئے کہ ماں کا یا بیٹے کا جو پیار ہوتا ہے وہ ماں کی طرف ہوتا ہے، بیٹیوں کا باپ کی طرف ہوتا ہے. وہ نیچرل سی چیز ہے، اس کو شاید آپ بدلنا بھی نہیں چاہتے، نہ ہم بدل سکتے ہیں اس کو. تو یہ میرا اگین لوگوں سے بات کرتے ہوئے میرا اپنا تجربہ رہا ہے کہ میں اگر بیٹیوں سے کچھ کہتا ہوں، بیٹیاں خوشی خوشی جو ہے وہ کر لیں گی اس کو. اچھا ٹھیک ہے بابا نے کہا میں کر لیتی ہوں. میں وہی چیز اپنے بیٹے سے کہوں گا، بیٹا کہے گا اچھا میں کیوں کروں، یا مجھے آج کرنا، میں بابا میں کل کر لوں گا. وہی چیز اگر ماں اس کو کہے گی، وہ بیٹا جا کے کہے امی نے کہا یار مجھے یہ کرنا پڑے گا. تو یہ ایک سسٹم جو ہے یہ آپ اس کو نہیں بدل سکتے، لیکن آپ اس کو اپنے فیور میں کریں. پھر
کہ آپ کس طریقے سے اس کو کروا سکتے ہیں. اچھا بیٹے سے آپ نہیں کہ آپ ماں سے کہہ دیں, ماں سے کہہ دیں, بیٹے سے کہہ کے کروا دے گی. تو یہ نیچرل سی چیز ہے, اس کو آپ بدلنے کی کوشش نہیں کریں. بات پھر وہی آتی ہے ریلیشن شپ کی, آپ کی اپنے بچوں سے کس طریقے سے تعلقات آپ نے اس کو ڈیولپ کیے ہیں بچپن سے, چھوٹی عمر سے اس کو, تو وہ بہت ضروری ہے. اور جیسے آپ نے بھی کہا ابراہیم بھائی کہ آپ اگر کر رہے ہیں کچھ اور اگر تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے, ویکیوم آپ کر رہے ہیں, چلو بیٹی تم کر لو, یا لیکن وہ بچہ آپ کو دیکھ چکا ہے کس طریقے سے اس کو صحیح طریقے سے کرنا ہے, وہ کر لے گا اس کو, تو وہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اور اس طریقے کے اپارچونیٹیز ہوتے ہیں, کچھ اور مواقع ہوتے ہیں جو ہمیں کریٹ کرنے پڑتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں نا. جیسے ہم نے کہا نا بیڈ ٹائم کے اوپر ہم اکٹھے ہوں, اس طریقے سے کچھ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو آپ اپنی ہیبٹ کے اندر اگر بنا لیں. اب جیسے یہ جو بیڈ ٹائم ہوتا ہے نا بچوں کا, اچھا بیڈ ٹائم ہم تھوڑا سا اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, صرف انہی کو بیڈ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے, ان کو اسٹوریز کی. اگر آپ اپنی اس روٹین کو, اس ہیبٹ کو کنٹینیو کریں, آپ کے جو ٹین ایجرز بچے ہیں نا وہ بھی انٹرسٹ لیتے ہیں. ضرور. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا, تھوڑی دیر ان کے ساتھ لیٹنا, ٹھیک ہے, ان کو مطلب جس وقت وہ سونے کے لیے جا رہے ہیں ان سے کچھ اس طریقے کی چیزیں آپ اپنی پرسنل لائف کی شیئر کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, ان سے کچھ باتیں سن رہے ہوں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے, خاص طور پہ باپ کا اور اس کا بیٹے کا وہ جو تعلق ہوتا ہے, وہ ٹین ایج کا جو تعلق ہوتا ہے, میرا خیال ہے وہ اس کے اندر بھی بڑی وہ بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں یہ سمجھتا ہوں, اور آپ سے بھی میں یہ چاہوں گا کہ اس کے بعد یہ جو اپارچونیٹیز ہمیں ملتی ہیں اپنے ایک بیٹے کے ساتھ, ایک بیٹی کے ساتھ, اس کو کہیں لے کے جانا, اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, اس کی باتیں سننا اور اس کی باتیں ساری سنتے رہنا, ٹھیک ہے, یہ جو ون آن ون اپارچونیٹیز ہوتی ہیں, اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہمارے یہاں اس کا بہت زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے, رجحان نہیں ہے. بالکل نہیں. تو یہ میں نے اپنے تجربے کے مطابق میں اکثر یہ کرتا ہوں ابراہیم بھائی کہ میں بیگم صاحبوں کو گھر پہ چھوڑ کے بچوں کو لے کے میں ڈرائیو پہ نکل جاتا ہوں کہ چلو بچے آئس کریم کھا کے آتے ہیں, یا بچے چلو کچھ باہر سے کچھ لے کے آتے ہیں. چاہے آپ ہمیشہ تو نہیں کرتے نا؟ نہیں, ہمیشہ نہیں. تو اس کی وجہ کبھی کبھار اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ابراہیم بھائی کہ میری بیگم کام کرتی ہیں, ہو سکتا ہے 3 بجے 4 بجے آ کے اس کو کچھ نہ کچھ وقت بچوں کے ساتھ مل جاتا ہے, بچوں کو لیا, گھر پہ لے کے آئے, کھانا بنا لیا, جو بھی. اگر میری واپسی دیر سے گھر پہ ہو رہی, کسی بھی, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, تو آپ کو اتنا وقت نہیں ملتا اپنے بچوں کے ساتھ. آپ ایسا کریں. اور ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے ابراہیم بھائی کہ ہالیڈے بہت ضروری ہے. ہالیڈیز بہت ضروری ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں سے امریکہ چلے جائیں, آپ ایک چھوٹی سی ہالیڈے لے لیں, یو کے میں کہیں چلے جائیں, آپ یہاں سے اٹھ کے لوٹن چلے جائیں, آپ ایک چھوٹا سا ہوٹل لے لیں, وہاں پہ لوگوں سے آپ سب اپنے ساتھ ایک کمرے میں سو جائیں, یا جو بھی ہے, آپ رہیں ایک ساتھ, آپ دوسروں سے بات کریں. وہ ماحول بدلنے کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے, کیونکہ وہ اپرچونیٹی ملتی ہے بچوں کو بھی اپنے والدین سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے, میں آئی ایم آؤٹ آف دس دا نارمل انوائرمنٹ جس میں گھر پہ ہیں یا پھر گاڑی میں, چلو ٹھیک ہے ہم لوگ ہوٹل میں, اچھا صبح ناشتہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ بہت ضروری ہوتا ہے. بچے ایک دوسرا بچوں کا جو ہے وہ شخصیت باہر آ جاتی ہے, تو وہ بھی بہت ضروری ہے. ہالیڈے آپ کریں, بچوں کے ساتھ کچھ کریں, بچوں کو اپنے ارد گرد رکھیں, بات کریں. ایک کنٹروورشل سی چیز ہے, لیکن آج کل میوزک سے آپ کتنا بچوں کو دور رکھ سکتے ہیں. میرا اپنا تجربہ ہے, بچے جو میوزک سن رہے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں بچے کیا سن رہے ہیں, صحیح ہے, کیونکہ بہت ساری موسیقی اس وقت باہر موجود ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اگر کم از کم آپ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں, بیٹا تم کیا سن رہے ہو, یا بیٹی تم کیا سن رہی ہو, تم اس میں آپ دیکھیں. آپ ضروری نہیں کہ اس کو آپ سنائیں ان کو, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس کو روک دیا جائے, اسٹاپ کرنے کی کوشش کی جائے. مطلب اس میں تھوڑا سا انٹرسٹ لے کر اگر اس کو کوئی آلٹرنیٹیو اس کا دیا جا سکتا ہے تو آلٹرنیٹیو کی طرف لے کے آیا جائے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہمارے جو بچے ہیں نا ان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہماری سب سے اہم پرائیورٹی جو ہے, وہ سب سے اہم ترجیح وہ ہمارے اپنے بچے ہیں. اگر سلمان بھائی ایک آدمی دن کے 10 گھنٹے جاب کر کے, محنت کر کے, مشقت کر کے آتا ہے, خواہ وہ فزیکل ورک کر رہا ہو یا اپنا ایک ذہنی جو ورک ہے, ہر 2 طریقے سے مختلف قسم کا ایک اسٹریس ہوتا ہے. کیا اس سب کچھ کرنے کے بعد اگر اس کی جو ترجیح ہے وہ یقیناً بچے ہیں, ترجیح بچے ہیں, پرائرٹی جو ہیں بچے ہیں, مگر اس کا بچوں کو احساس دلانا, اور جب بچوں کو یہ فیل ہونا چاہیے کہ وہ میرے
تو یہ اس کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ بچوں کو یہ فیل ہو کہ یہ میرے جو پیرنٹس ہیں ان کی سب سے ٹاپ پرائرٹی میں ہوں؟ بالکل بالکل، یہ میری بہن نے بہت اچھی بات کی تھی کہ آپ کو کسی بھی عمر تک بچوں کو یہ جتانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ تم سب سے اہم ہو، اور باقی سب چیزیں. بہن نے اگین بات کی تھی کہ فون، اگر آپ فون پہ ہیں، فون ایک بہت بڑی اس وقت بہت بڑی نعمت ہے لیکن بہت بڑی نیوسنس بھی ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ جب بچوں سے بات کریں، آپ فون پہ ہیں، بچے آپ سے آپ کے پوچھتے ہیں. ابراہیم بھائی یہ نہیں کہ آپ نے فون کو رکھ دیا، اچھا بیٹا میں بعد میں بات کروں گی، نہیں، آپ اس کو فون کو بالکل الگ رکھ دیں. جب بچہ آپ سے مخاطب ہو تو آپ اس کو ٹوٹل اٹینشن دیں کہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو یا کہہ رہی ہو وہ سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. اور وہ بچہ اس کو فیل کرے گا کہ یار میں کچھ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہی تھی، میرے بابا نے، میری امی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اچھا اس کی آواز بند مت کریں، ٹی وی کو آف کر دیں کہ اچھا بیٹا تم کیا کہہ رہے تھے، مجھے سننے دو مجھے. اور وہ اٹینشن جو ہے وہ بچہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مجھے چیلنج پیش آ رہا ہے تو میں اپنے والد سے، اپنے والدہ سے بات کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو وہ بہت ضروری، ساری چیزیں اجتماعی طور پہ نا ابراہیم بھائی بہت ضروری ہے. بچوں کی نگہداشت جو ہے اس وقت یہ ہے کہ بچے آپ سے نہیں پوچھیں گے نا، اگر آپ ان کو آفر نہیں کریں گے، بچے کہیں اور جا کے پوچھیں گے، اور وہ جواب 9 times out of 10 وہ غلط جواب ہوگا. میرے بچے جیسے پڑھے ہوئے، میں نے ان سے بات کی، میں ان کو بتایا کہ دنیا کیا ہے، کیا ہوتی ہے. ان کے اپنا نظریہ تھا جو بھی تھا، لیکن آف کورس میرا اپنا تجربہ تھا، تو وہ میں نے ان سے شیئر کیا. تو ان کا جو ہے کم از کم ان کو ایک بیلنس پوائنٹ آف ویو ملا. عام طور پہ یہ ہوتا ہے اسکول آپ کو کچھ حد تک بتائے گا، اس کے بعد وہ کہے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کو نبھائیں. اور یہ بہت ضروری ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کسی اور کے اوپر مت ڈالیں. یہ مت سمجھیں کہ میں نے اسکول میں بھجوا دیا یا میں نے قرآن مجید پڑھوا دیا اور بات وہاں پہ ختم ہو گئی. It's a 24/7 responsibility. بالکل یہ چل رہی ہے اور مستقل چلتی رہے گی. ناظرین کچھ اور کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام کے اپنے اس بالکل آخری حصے کے اندر موجود ہیں. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں شروع میں آیا تھا جب آپ نے لفظ استعمال شروع کیے تھے مثال تعلق، تو یہ میں نے کچھ جو چیزیں ابھی تک سنی ہیں، اس میں دیکھیے یہ جو لفظ مثال ہے، اس میں ایک چیز اور مزید ہائی لائٹ کروں گا کہ یہ مثال اصل میں آپ کی اپنی ہونی چاہیے. صحیح. کیونکہ بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو سیکھتے ہیں شروع سے وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے سامنے ایک مثالی بن کر رہیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی نیکسٹ جنریشن میں بھی منتقل ہوگی. صحیح. کیونکہ وہ آسپیکٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس میں ایک ریلیشن شپ بانڈ کریٹ ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے، ٹرسٹ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو ہمارے پیرنٹس کو بھی بہت ہی صحیح طرح سے سمجھنا چاہیے، اس کی اپلیکیشن کو دیکھنا چاہیے کہ اس ماحول میں ہماری جتنی ویلیوز ہیں، ریلیجیس ہوں، مورل ہوں، سوشل ہوں، جو بھی ویلیوز ہیں ان کو خود جیسے جیسے رفتہ بچے بڑھتے چلے جائیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان کے لیے ٹائم دینا چاہیے. اور یہ ایلیمنٹ جب فرینڈ شپ کا کریٹ ہو جاتا ہے تو پھر ٹرسٹ بعد میں بہت ویلیوبل چیز ہوتی ہے. اور ایک فائنل آپ کے اس میں اصل میں ایشوز اتنے سارے ہیں اس ٹاپک کے اندر کہ میرے خیال میں اگر آپ ان کو کبھی ڈیوائڈ کر کے کچھ اہم ایشوز پہ لائیں انڈیویجول طور پہ تو پھر زیادہ تفصیل سے بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ آئندہ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک براڈ ٹرم کے اندر کہ بچوں کے ساتھ اپنے چاہے فیوچر میں کچھ بھی ہو ان کے ساتھ ہمیشہ وہ تعلق رکھیں جو ماں باپ کا تعلق ہمیشہ ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ میں ہو. اوکے صاحب، شکریہ. چلیں بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس کو سمرائز بھی کیا. مثالی تعلقات یقیناً اگر ہم خود ایک مثال نہیں بن رہے ہوں گے، خود ایک ایگزامپل سیٹ نہیں کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کے لیے، اور ہماری ایک اپنی جو ہمارا ایک اپنا کیریکٹر جو ہے، جو پوزیشن ہے، وہ اگر گھر کے اندر بچوں کے نزدیک اس طریقے سے ہو جائے کہ بس والد ہیں، بس وہ آتے ہیں شام میں آ کر جو ہے نا وہ غصے ہوتے ہیں اور غصے ہو کر جو ہے نا پھر وہ اس کے بعد اپنا ٹیلی فون کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو ایک یہ یقینی سی بات ہے کہ پھر وہ بچوں کے ساتھ وہ جو تعلق والی بات ہے، وہ مثالی تعلق والی بات ہے، وہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی. ہمیں خود ایک ایگزامپل بننا ہوگا، والد کو بھی والدہ کو بھی. یقینی سی بات ہے کہ جس طریقے سے بات چیت کی گئی خواتین کے حوالے سے بھی، مردوں کے حوالے سے بھی. اچھا، اس کا کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، چونکہ بالکل پروگرام کے آخری حصے کے اندر ایک اظہار کے حوالے سے بات ہوئی تھی نا، اپنے بچوں کو مستقل آئی لو یو کہنا کہ تم میرے سب سے اہم ہو، تم ہی میری جان ہو، تم ہی میرے پیارے ہو، یہ بچوں کو یہ جتاتے رہنا، یہ بولتے رہنا، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اس کی بہت اہمیت ہے ابراہیم بھائی. لیکن انگریزی کا جو مثال ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز،
تو وہ جو آپ کی جو آپ جتا رہے ہیں بچوں کو وہ ظاہر کریں بچوں کو. صحیح. وہ بہت ضروری ہے کہ بچے کو آپ نے کبھی کچھ لا کے دے دیا, یا ضروری بھی نہیں کہ لا کے دے دیا, لیکن صرف آپ نے گلے میں ہاتھ ڈال کے آپ نے پیار کر لیا, یا ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیا, یا ڈرائیو پہ لگے آئس کریم کھلا دی, تو بچے وہ ان چیزوں کو زیادہ یاد رکھتے ہیں بنسبت یہ کہ ہاں بابا نے مجھ سے کل کہا تھا کہ آئی لو یو اینڈ آپ سب سے پیاری ہو اور سب کچھ, تو وہ یاد رکھتے ہیں بچے. لیکن اس سے زیادہ بچے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت یاد رکھتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہم لوگ کچھ سال پہلے بچوں کو لے کے موروکو گئے تھے. تو موروکو کے 2 ہفتے کا جو بھی ٹرپ تھا, تو اس میں ہر ایک چیز جو تھی چھوٹی چھوٹی بچوں کو یاد رہی کہ بابا ہم لوگ سوئمنگ کی تھی, بابا ہم لوگوں نے یہ کھایا تھا. تو یہ چیزیں بچے اس سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہ یہ میرے والدین کی محبت ہے کہ ہم لوگ سب ساتھ تھے جو بھی تھا. تو آئی لو یو کہنا سب کچھ بہت ضروری ہے. آئی لو یو اپنی بیوی تک محدود رکھیں تو بہت اچھا ہے, کیونکہ وہ اس کو سننا زیادہ اثر کرتا ہے. لیکن بچوں کو وہ جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی وہ زیادہ یاد رہتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین, بہت جس کو کہنا چاہیے ایک پرمغز گفتگو یہاں پر ہوئی ہے. سلمان صاحب کے بھی ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس پروگرام کے اندر. بہت ہی پریکٹیکل کچھ بات چیت بھی ہوئی. اسی طریقے سے آپ نے بھی اپنی کالز کے ذریعے سے اپنی آراء شامل کی, اپنا جو ایک تجربہ ہے اس کا نچوڑ یہاں پر پیش کیا. میرا خیال ہے کہ ایک اچھی گفتگو تو ضرور ہوئی ہے, مگر اس کا جو حاصل وصول ہے وہ یہی کہ ہماری ایک اپنی جو شخصیت ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ رول ماڈل کے طور پر ہوتی ہے, اور اگر وہ ایک پازیٹیو امیج ہے جس طریقے کے ہم خود ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہوتے ہیں. آج جمعے کی شب بھی ہے, شب جمعہ ہے, تو اختتام پر دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا آؤ بات کریں, اور اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک اپنی دینی ہو تو feedback@islamchannelurdu.tv پر دے سکتے ہیں. اس کے ساتھ میں ہماری اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک فیڈ بیک کا سیشن ہے, اس کے اوپر بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام کے اختتام پر اجازت دیجیے سلمان مشتبہ صاحب کے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.